عمران خان کسی ڈیل کے بغیر باہر آ رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں نظام میں ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ ایسے میں بلاول بھٹو زرداری کے پاس نئے نظام میں اپنی جگہ بنانے کا موقع ہے، لیکن مسلم لیگ نون کی نیندیں کیوں حرام ہیں؟ ان کی بساط کیوں الٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ بلاول بھٹو کا کیا سرپرائز ہے؟ اس حوالے سے تفصیلات آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے جو آنے والی ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے اس کی بات کر لیتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس نے عمران خان کے اسپتال منتقلی کی جو وفاقی حکومت کی درخواست تھی اس کو اعتراض لگاتے ہوئے واپس کر دیا ہے، اور نظر ثانی درخواست جو ہے اعتراضات لگا کے بلکہ ذرائع کے مطابق کہ کل ہی واپس کی جا چکی تھی، اور کہا جا رہا ہے کہ نئی ترمیم شدہ درخواست جلد ہی دائر کی جائے گی، لیکن درخواست اب دائر جب بھی ہو سپریم کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ موجود ہے اور اس پر عمل کرنا بھی حکومت کے اوپر فرض ہے۔ سینئر وکلاء کہتے ہیں کہ اگر حکومت نے اس ڈیڈ لائن کے اندر جو کہ آج ختم ہو رہی ہے عمران خان کو اسپتال منتقل کرنے کے حوالے سے، اگر یہ جمع نہ کرائی تو وفاقی حکومت کے خلاف اس کے معاملے پر توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ کے فیصلے پر نون لیگی رہنما جو ہیں وہ مکس قسم کا ملا جلا رد عمل دے رہے ہیں۔ کچھ اس کو بہت اچھا فیصلہ قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بالکل، اور علاج کا ان کا بنیادی حق ہے تو ملنا چاہیے ان کو، اور میڈیکل رپورٹس کی بنیاد پہ اگر عدالت نے خود یہ فیصلہ کیا ہے تو یقینی طور پہ اس پر عمل کرنا چاہیے اور حکومت عمل کرے گی بھی۔ تاہم کئی رہنما جو ہیں مسلم لیگ نون کے وہ اس پر پریشانی اور تذبذب کا شکار نظر آتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ سے عمران خان کے اسپتال منتقلی کا فیصلہ صرف ابھی ایک ٹریلر ہے، باقی ابھی پکچر جو ہے باقی ہے، لیکن اس فی الحال جو یہ ٹریلر نظر آیا ہے اسی نے فی الحال مسلم لیگ نون کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ جب سے یہ فیصلہ آیا ہے مسلم لیگ نون کہ لوگ اب صرف یہی سوچ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے۔ یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان باہر آ گئے تو کیا نون لیگ کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی؟ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ نواز شریف یہ فیصلہ آنے کے بعد اپنے ضامنوں کی طرف ایک بار پھر دیکھ رہے ہیں، ان سے رجوع بھی کر چکے ہیں، اور اس معاملے پر سعودی سفیر کے ساتھ ان کی ایک ملاقات کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس ملاقات کے اندر عام معاملات نہیں تھے بلکہ موجودہ صورتحال پر شکوے شکایات کیے گئے تھے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے؟ بلاول بھٹو زرداری بہت سمارٹ پلے کر رہے ہیں اور اس صورتحال میں بظاہر ایک دھماکے دار انٹری انہوں نے دی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے گزشتہ روز محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس سے بھی ملاقات کی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے عمران خان کے معاملے پر واضح کیا ہے کہ عمران خان کو اسپتال منتقل کیا جانا چاہیے اور جیل کی سختیاں بھی ختم ہونی چاہیے۔ اپنے حوالے سے بھی انہوں نے ایک سخت قسم کا پیغام دے دیا نظام کو، وہ نہ صرف بلکہ نظام کو بلکہ اپنے والد آصف علی زرداری کو بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اب وہ بے نظیر بھٹو شہید کے طرز کی جارحانہ سیاست کریں گے۔ بلاول بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کا وقت ختم ہو چکا ہے، وہ بھی اپنے بیان پہ قائم ہے جس پر وہ کہتے ہیں کہ ٹک ٹک گھڑی کی چل رہی ہے اور حکومت کا الٹا وقت شروع ہو چکا ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اپوزیشن چیمبر کے اندر محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس سے جو اہم ملاقات کی ہے، اس کے اندر مصطفیٰ نواز کھوکھر، ارشد کیسر اور دیگر بھی شریک تھے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پر ہو سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں کہ لیکن دال میں کچھ کالا ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا ہے۔ اگر حکومت کو ہماری ضرورت نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سچ جلد ہی سامنے آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی رانا ثناء اللہ بلاول بھٹو زرداری کے اس بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پوری دال کالی ہے، جو کالا ہے ہم بیٹھ کر اسے نکال دیں گے۔ اب باہر یہ ہلچل ہے تو دوسری جانب جیل کے اندر بھی تیزی کے ساتھ ہلچل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ گزشتہ رات ہی سخت سیکیورٹی حصار کے اندر ایک گاڑی اچانک اڈیالہ جیل کا گیٹ کھلا اور پھر اندر داخل ہوئی۔ سینئر صحافیوں کے مطابق بیرسٹر سیف اس دفعہ عمران خان سے ملاقات کر چکے ہیں اور تقریباً 1.5 گھنٹے سے زائد کی ملاقات ان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہوئی ہے۔ ملاقات کے اندر بیرسٹر سیف نے اسٹیبلشمنٹ کو جن کو بہت قریب سمجھا جاتا ہے، انہوں نے عمران خان کو ایک لمبی چوڑی ایک بریفنگ دی ہے موجودہ معاملات کے اوپر، نظام کے اوپر، عمران خان کے اسپتال منتقلی کا فیصلہ، آئندہ کا جو فی الحال جو آگے کا لاہے عمل ہے، سیاسی سیٹ اپ ہے، نئے صوبوں کا قیام، سیاسی سرگرمیوں میں پی ٹی آئی کا متوقع کردار، تمام تر معاملات کے اوپر عمران خان سے تفصیلی بات چیت کی گئی ہے، بہت سے موقعوں پر ان کو بریف کیا گیا ہے۔ ماضی میں بھی بظاہر بیرسٹر سیف کی جو گفتگو تھی خود میڈیا کے اوپر جو بات کر چکے ہیں، اس سے یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ کافی حد تک اس وقت بھی جب عمران خان سے بیرسٹر سیف کی ملاقات ہوئی تو کہا جا رہا تھا کہ کافی حد تک معاملات طے پا گئے تھے۔ 26 نومبر نہ ہوتا تو صورتحال آج الگ ہوتی۔ معاملات جب طے پا گئے تو اچانک 26 نومبر کے واقعات ہوئے اور پھر حالات بدل گئے، معاملات بگڑ گئے، لیکن اس مرتبہ کہا جا رہا ہے ایک بار پھر سے برف پگھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور جب برف پگھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے، عمران خان کو اڈیالہ جیل سے اسپتال منتقل کرنے کے اندر اب کچھ گھنٹے باقی ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر اچانک
किसी और से नहीं बल्कि बैरिस्टर सैफ के साथ ही इमरान खान की मुलाकात की खबरें एक बार फिर से गर्दिश कर रही हैं। इस्लामाबाद और अडियाला जेल और उसके साथ साथ अब तीसरी जगह है शिफा इंटरनेशनल। अब सब के लिए मरकज़ निकाह ये 3 जगहें ही नज़र आ रही हैं। इमरान खान की अस्पताल मुंतकिली के फैसले के बाद खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इन दिनों फैसला आने के फ़ौरन बाद कुछ मुलाकातें हैं, कुछ अहम मुलाकातें वो तेज़ होती हुई नज़र आ रही हैं। मोहसिन नकवी साहब से भी इन्हीं दिनों सदर मुमलिकत की एक मुलाकात है, उसको भी बड़ी अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। अडियाला जेल हुकाम खुद बज़ाहिर बैरिस्टर सैफ और इमरान खान की मुलाकात की खबरों की तरदीद कर चुके हैं, लेकिन माजी में भी इस तरह की चीज़ें देखने में आती रही हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने या तिबी सहूलियात के हवाले से जो 48 घंटे दिए थे, अब वो डेडलाइन ख़त्म होने को है। सीनियर वकला ये कहते हैं कि अगर हुकूमत ने अमल ना किया अदालती फैसले पर तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी उनके खिलाफ हो सकती है। और साथ ही इमरान खान जब अगर अस्पताल मुंतकिल हो जाते हैं तो फिर इसमें यकीनी तौर पर उनकी बहनों का किरदार और साथ साथ किसी और का नहीं बल्कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का किरदार भी सराहा जाना चाहिए। एक तरफ अली अमीन गंडापुर हैं और एक तरफ सुहेल आफरीदी हैं। हम दोनों का कंपैरिजन भी देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि सुहेल आफरीदी ने तनकीद के बावजूद इदारों के साथ हुकूमत के साथ अपने राब्ते भी रखे, सूबे के मामलात को भी बेहतरीन अंदाज में चलाने के लिए इक़दामात करते हुए नज़र आए और साथ साथ इमरान खान की रिहाई के लिए उनकी अस्पताल मुंतकिली या उनके इलाज के लिए भी अपनी अमली इक़दामात अपनी कोशिशें करते हुए प्रैक्टिकली वो नज़र आए। स्ट्रीट मूवमेंट को भी के ऊपर भी भरपूर तरीके से उन्होंने काम किया। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह हाल ही एक बार फिर रात को एक टीवी शो के अंदर ये कह चुके हैं